نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم حدیث نمبر 113۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمر قال اخبرنی وہب بن منبہ عن ابی عن اخیہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول۔ علی بن عبداللہ سمراد علی بن عبداللہ مدینی ہیں جو امام بخاری کے شیخ استاد ہیں۔ قال حدثنا سفیان سمراد سفیان بن عیینہ قال حدثنا عمر سمراد عمر بن دینار المکی ہیں۔ قال اخبرنی وہب بن منبہ عن اخیہ اخی سے مراد حمام بن منبہ جو وہب بن منبہ کے بڑے بھائی ہیں۔ قال سمعت ابا ہریرہ یقول، حمام بن منبہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے زیادہ احادیث یاد رکھنے والا لینے والا نہ تھا، الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ نبی کی احادیث کو حفظ و ضبط اور محفوظ کرنے والا مجھ سے اور کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، بے شک وہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہ لکھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر احادیث کو تحریر کر لیتے، لکھ لیتے، اور میں لکھنے والا کام نہ کرتا تھا، اس لیے ان کی روایات شاید مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ تابعہ معمر، تابعہ ضمیر وہب بن منبہ کی طرف کہ ان کی اتباع کی ہے معمر نے، جس طرح وہب بن منبہ نے حمام بن منبہ سے بیان کی، اسی طرح معمر نے بھی ان حمام سے بیان کی ان ابی ہریرہ تھا۔ یہ جو معمر کی حمام سے روایت اور وہ سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، یہ مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحہ 259 باب العلم حدیث نمبر 20489 ہے۔ جامع بیان العلم و فضل ہی علامہ ابن عبد البر کی حدیث نمبر 387 میں بھی یہ روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت اس بنا پر لائے کہ احادیث کو، علم کو تحریر کرنا، لکھنے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، چونکہ باب تھا کہ کتابت العلم، علم کو تحریر کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھا اور اس سے بعد سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پیچھے کئی ایک روایات سے یہ بات ثابت کی ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ باقی رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ وہ مجھ سے زیادہ روایات میں تھے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ 5374 ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات وہ 700 ہیں، جس طرح علامہ سخاوی نے فتح المغیث جلد 4 صفحہ 102 پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان یہ تھا کہ وہ احادیث کو لکھا کرتے ہیں تو لکھنے کی وجہ سے شاید ان کی روایات مجھ سے زیادہ ہوں گی، لیکن عملی طور پر اور واقعہ یہ ہے کہ زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس کی کئی ایک وجوہات بھی اہل علم نے بیان کی ہیں، جس طرح حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبادت اور ریاضت
ان کاموں کے اندر بہت زیادہ بڑھ کر تھے، تو پڑھنے پڑھانے کی بجائے وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے، اس لیے ان کو پڑھانے کا آگے موقع زیادہ نہیں ملا، اس لیے ان کی روایات کم رہی، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ان کا جاری و ساری رہا۔ دوسری وجہ یہ بھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب فتوحات ہوئی ہیں تو مصر اور طائف اور ان علاقوں کی طرف چلے گئے تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ جو مدینہ منورہ علم کا مرکز جتنا رہا ہے اتنے دوسرے علاقے نہیں رہے، تو تمام علماء کا مدینہ کی طرف علم کے لیے سفر کرنا اور وہاں جو ہے لوگوں کا ایک جمگٹا رہنا، تو آنے جانے والے سلسلے وہاں بہت زیادہ تھے، علم کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے زیادہ تھے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے ہیں، اس لیے ان کو روایات زیادہ حاصل کرنے کے مواقع ملے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص نبی کی دعا تھی کہ حفظ حدیث کی، جس کا تذکرہ حدیث نمبر 119 میں پیچھے گزرا ہے، بلکہ آگے حدیث نمبر 119 میں آگے آ رہا ہے، لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چادر بچھائیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی تو آپ نے فرمایا کہ اب چادر کو سینے سے لگائیں، تو جب سے سینے سے لگائی پھر ان کا حفظ اور ضبط اس قدر تھا کہ پھر کوئی چیز نہ بھولے۔ تو ایک یہ دعا کی خصوصیت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ اور ایک توجیہ اور ایک وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے تو ان کو وہاں سے کچھ اہل کتاب ان کی کچھ کتب بھی ملی تھی، اور ان کتابوں کا بھی کچھ مطالعہ کرتے تھے، تو اس لیے لوگ ان کی روایات سے کچھ گریز کرتے تھے کہ بھی یہ اہل کتاب کی کتب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، شاید یہ کچھ روایات وہاں سے ہمیں بیان نہ کر دیں۔ ان کے بنسبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہی بیان کرتے تھے، اس لیے لوگوں کی زیادہ توجہ ان کی طرف رہی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر واقع یہ ہے کہ ان کی روایات زیادہ ہیں، اگرچہ ان کا گمان یہ تھا کہ شاید حضرت عبداللہ بن عمر تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں، ان کی روایات مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ ثابت امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث کو تحریر کرنے لکھنے کا یہ طریقہ نبی کے دور میں صحابہ کے دور کے اندر بھی موجود تھا۔ حدیث نمبر 114 قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب سے مراد ابو محمد عبداللہ بن وہب ہیں۔ قال اخبرنی یونس، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی یونس نے، یونس بن یزید ہیں، ابن شہاب سے مراد امام زہری، ان عبید اللہ ابن عبداللہ ان ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب سخت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیماری، جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، قال اتونی بکتاب، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی تحریر کرنے کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ کتاب سے مراد کہ جس کے اندر کوئی تحریر کی جا سکے، کتاب یعنی لکھنے کے آلات، جس کے اندر قلم، دوات، کاغذ وغیرہ یہ تمام چیزیں مراد ہیں، یعنی کتاب پر ادوات الکتاب ہیں، لکھنے کے جو آلات ہوتے ہیں، ذرائع، وہ مراد ہیں۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1637 کے اندر یہ لفظ ہے کہ اوتونی بالکتف والدواء،
کہ میرے پاس کوئی شانہ بکری کا شانہ اور دوات لاؤ۔ اس دور کے اندر یہ چوڑی ہڈی جو ہے اس کے اوپر بھی تحریریں بڑی بہت، کیونکہ وہ ملائم ہوتی ہے اور اس کے بڑی خوبصورت انداز میں تحریر ہوتی تھی، اس پر بھی تحریر ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک شانہ اور دوات لاؤ۔ تو ثابت ہوا کتاب سے مراد کتابت تحریر کے جو آلات ہیں وہ مراد ہیں۔ لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب سخت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیماری، یعنی وہ بیماری جس کے اندر آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، قال اتونی بکتاب، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تحریر کرنے کا، لکھنے کا کچھ سامان لاؤ۔ اکتب لکم کتابا، میں تمہیں تحریر کر کے دے دوں کہ لا تضلوا بعدہ، کہ تم میرے بعد بھٹک نہ سکو، کہیں سیدھے راستے سے ہٹ نہ سکو، میں ایسی تحریر تمہیں لکھ کر دے دوں۔ قال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری اور تکلیف غالب آ چکی ہے، آپ سخت تکلیف میں، سخت بخار میں ہیں۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کافی و وافی ہے۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی، اور قرآن کی شرح جو نبی نے عملی طور پر کر کے بتلائی احادیث وہ بھی۔ فاختلفوا وکثر اللغط، انہوں نے اختلاف کیا، جو وہاں حاضرین تھے ان کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قلم دوات اور کاغذ وغیرہ منگوا رہے ہیں آپ لے آئیں تاکہ آپ تحریر کریں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کو تکلیف سخت ہے تو ابھی کو رہنے دیں، جب آپ کی تھوڑی سی ہمت ہوگی، کوئی صحت ہوگی، کوئی شدت اور حدت کے اندر کمی ہوگی تو اس وقت ہی کام کروائیں گے۔ اس لیے ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی وجہ سے وہ کاسر لگا تو شور کچھ زیادہ ہو گیا، دو نظریے بن گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ ابھی لائیں تو آپ سے تحریر کروا لیں، کچھ کہتے تھے کچھ اس کو مؤخر کر دیں، آپ کے اندر آپ کو تکلیف زیادہ شدید ہے تو تکلیف کی جب شدت کم ہوگی اس وقت یہ کام کروا لیں گے۔ یہ تو کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ آپ کی بیماری جو ہے یہ آپ کی موت کا سبب بنے گی۔ تو یہی تھا کہ جیسے پہلے بھی کبھی بیماری ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، اسی طرح کیفیت ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وقاصر اللہ تو شور کچھ زیادہ ہو گیا۔ قال، آپ نے فرمایا کہ قوموا انی، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے کہا کہ یہاں سے جاؤ، شور نہ کرو۔ بیمار آدمی وہ اپنی تکلیف اور شدت میں ہوتا تو وہاں شور کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، اس کو یہ پسند نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ آپ یہاں سے جائیں اور شور ختم کریں۔ ولا ینبغی عندی التنازع، میرے پاس یہ تنازع درست نہیں ہے، میرے پاس بیٹھ کر اس طرح کا تنازع کرنا، اختلاف کرنا یہ درست نہیں۔ فخرج ابن عباس یقول، ابن عباس رضی اللہ عنہما نکلے اور یہ فرما رہے تھے، ان رضیۃ کل رضیہ، پھر بے شک پریشانی، ہر طرح کی جو پریشانی، ما وہ تھی، حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، جو حائل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان۔ آپ وہ شور شرابہ اور اختلاف کی وجہ سے جو آپ نے پھر تحریر کرنے والا ارادہ چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے یہ پریشانی بہت آ گئی۔ اگر آپ تحریر کر دیتے تو تمام کی تمام کسی قسم کا بعد میں اختلاف نہ ہوتا۔ یہ الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کب فرمائے؟ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اسی مجلس سے نکلتے وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ الفاظ فرمائے، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، اور یہ
ظن اکثر علماء کے نزدیک اس واقعے کے اندر شریک بھی نہیں تھے، اگر تھے بھی تو یہ اس وقت کے الفاظ نہیں، بلکہ جس وقت انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنایا ہے، سنانے کے بعد پھر وہ اپنی مجلس سے نکلتے وقت انہوں نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جو پریشانی آئی، یہ پریشانی اختلاف کی وجہ سے جو آپ کو تحریر نہ کروا سکے اس کی وجہ سے ہے۔ جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 1 صفحہ 277 پر اس بات کی صراحت کی ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے اقوال بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے۔ کرتاس معنی کاغذ، یعنی وہ حدیث جس کے اندر آپ نے کاغذ طلب کیا تھا کہ کاغذ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تحریر کروں۔ اب اس بات پر بعض لوگ بہت اختلاف اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے وہ اعتراضات بھی جاڑ دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رکاوٹ کیوں پیدا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ دینا کہ ابھی تحریر کا سامان نہ لائیں، یہ صرف آپ پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے، کیونکہ الفاظ بالکل واضح ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالبہ الوجع، تکلیف آپ پر غالب ہے، تکلیف آپ کو زیادہ ہے، اس لیے آپ کو مزید تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ پر شفقت کرتے ہوئے یہ بات کہی، نہ کہ انکار کے انداز میں۔ یہ نبی کی بات کا انکار یا رد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہ بات نہیں دہرائی، ورنہ اگر یہ تحریر کرنا لازمی اور ضروری ہی ہوتا تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بار کہہ دینے سے آپ اس بات کو ختم کر دیتے۔ آپ دوبارہ میں سختی سے بھی کہہ سکتے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور بھی کئی ایک صحابہ بھی موجود ہیں، تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا تو کوئی اور صحابی یہ چیزیں لے آتا، اور حقیقت کے اندر آپ نے یہ خطاب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا یہ تحریر کرنے کا سامان لانے کے لیے۔ جس طرح کہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ شانے کی ہڈی اور لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مخاطب کر کے کہا تھا، تو جب ان کو مخاطب کر کے کہا تھا تو ان کو تو بالاولیٰ لانا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تحریر کے لیے کاغذ اور دوات کا نہ لانا یہ دلیل ہے کہ ان کے رائے اور نظریہ بھی وہی تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اب آپ کو تکلیف ہے تو اب آپ کو مزید لکھنے کی زحمت نہ دی جائے، جب آپ کچھ صحت یاب ہو جائیں گے، تکلیف کم ہو جائے گی، تو اس وقت پھر تحریر کروا لیں گے۔ ورنہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے روک دیا تھا تو باقی کوئی بھی دیگر اور اہل بیت میں سے دیگر صحابہ کرام موجود تھے تو پھر وہ یہ اتنی ہمت کر کے لاتے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ تمام کا ہاتھ پکڑا تھا؟ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ نبی نے حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا رد کیوں کیا؟ یہ میں نے پہلے بتلایا، یہ رد انکار کے لیے نہ تھا۔ یہی وجہ کہ آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ ایک مشورے کے انداز میں بات تھی، آپ پر شفقت کرتے ہوئے بے عین ہی۔ جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، جب آپ کی طرف سے لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین کا جو قاصد تھا اس نے یہ اعتراض کیا کہ ہم رسول اللہ کا لفظ اس کو مٹا دو، کیونکہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، محمد بن عبداللہ لکھو۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ چلو میرے نام کے ساتھ جو رسول اللہ کا لفظ ہے اس کو مٹا دیں، کیونکہ اگر وہ اس بات پر بضد ہیں، اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ورنہ صلح نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ مٹا دینے سے میرا رسول اللہ ہونا تو ختم نہیں ہو جائے گا، تو چلو اگر وہ کہتے ہیں اس ضد پر آئے ہوئے ہیں تو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا امحو ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مٹا دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں مٹاؤں گا۔ کیا یہ نبی کے حکم کی وہ مخالفت اور انکار کوئی کر رہے تھے؟ نہیں، صرف ایک عقیدت محبت کی وجہ سے کہ میں کیسے، کس ہاتھ سے اور کس جرت سے نبی کے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں، یہ ایک معذرت کا ایک انداز تھا، نبی کے ساتھ پیار محبت اور عقیدت کا انداز تھا، ورنہ نبی کے حکم کی مخالفت اور حکم عدولی نہیں تھی۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا تھا اور آپ نے کوئی غصہ نہیں منایا، کوئی تنبیہ نہیں کی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اگر آپ نے فرمایا کہ کوئی لکھنے کے لیے تحریر کرنے کے لیے کوئی چیز لاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، تو یہ آپ کے حکم کی مخالفت نہیں تھی، حکم عدولی نہ تھی، بلکہ آپ پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے یہ کہا تھا۔ اور اسی طرح جیسے کہ پہلے بتلایا کہ اسی مجلس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، جس طرح کئی روایات سے ثابت ہے۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لائے تھے تو دیگر صحابہ میں سے کوئی ایک لاتے۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہ یہ جمعرات کا واقعہ ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کے دن آپ کی وفات ہے، تو درمیان میں 4 دن کا فاصلہ ہے، تو یہ 4-5 دن کا فاصلہ ہے، تو اگر یہ تحریر ضروری ہوتی تو آپ اس وقت نہیں تو کسی دوسرے وقت میں منگوا لیتے، لیکن آپ نے باقی وقت کے اندر بھی وہ تحریر نہیں کروائی۔ تو وجہ یہی ہے کہ آپ جو تحریر کروانا چاہتے تھے وہ آپ نے زبانی بات بتلا دی تھی، جس طرح کہ پھر انہی بیماری کے ایام کے اندر آپ نے جو پند و نصائح کی ہیں ان کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ مثلا آپ کا یہ فرمانا کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اس طرح انہی ایام کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وفود کا جو آنے والے وفد ہیں ان کا عزت احترام اسی طرح کرنا جس طرح کہ میں کرتا تھا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ عمل بالقرآن، قرآن کا مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ بھی آپ نے انہی ایام کے اندر فرمایا۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر آپ نے تیار کیا تھا بھیجنے کے لیے، تو یہ بھی انہی ایام کے اندر آپ نے مشورہ دیا۔ اسی طرح عین آخری وقت کے اندر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلاموں کا خیال، یہ بھی آپ نے انہی ایام میں۔ تو ظن غالب اور اکثر علماء نے یہ بات یہی بیان کی کہ آپ یہی باتیں جو آپ نے زبانی بیان کی تھی یہی آپ تحریر کروانا چاہتے تھے، تو جب آپ نے زبانی بیان کر دی ہے تو اس لیے پھر آپ نے تحریر کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے جس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں کہ آپ اصل میں تحریر یہ کروانا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، اس کی دلیل کہ آپ یہ تحریر کروانا چاہتے تھے، بلکہ یہ دلائل موجود ہیں کہ آپ کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو ظن غالب تو یہ ہے کہ آپ یہ لکھوانا چاہتے ہوں کہ میرے بعد خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو۔ اگر دوسرا فریق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لکھوانا چاہتے تھے، تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اور ہمارے اس پاس دلائل بھی ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2387
اور امام بخاری بھی حدیث نمبر 7217 کے تحت لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنی ان بیماری کے ایام کا اندر مجھے فرمایا کہ ادعی لی اباک و اخاک، آپ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلائیں، حتیٰ اکتب کتاباً، یہاں تک میں ایک تحریر کر کے ان کو تحریر کر دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، میں ڈرتا ہوں کہ بعد کے اندر کوئی تمنا کرنے والا کوئی تمنا کرے، ویقول قائل، اور کہنے والا کوئی بات اور کہہ دے۔ پھر فرمایا آپ نے وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بکر، اللہ بھی اس بات کا انکار کرتا ہے، مومن بھی کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور اس عہدے پر، خلافت کے عہدے پر آئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، اور یہی مفہوم امام بخاری بھی آگے حدیث نمبر 7217 کے تحت لائے ہیں۔ اسی طرح آپ کی اس بیماری کے ایام کے اندر مصلی رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ جماعت کرائیں، اور جو مصلی رسول پر جو کھڑا تھا تو خلافت کا حقدار بھی وہی ہے، کہ اس دور کے اندر جو امامت صغریٰ جس کے پاس ہوتی تھی، امامت کبریٰ بھی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ اور اسی طرح امیر حج بنا کر جو آپ نے بھیجا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ یہ بھی دلیل تھی کہ امارت آپ نے اپنا نائب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو بہرحال اس میں اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی کی بیماری اور آپ کی تکلیف کو دے کر یہ مشورہ دے رہے تھے، صرف وہ اکیلے اس بات میں نہیں تھے، بہت سارے اور بھی صحابہ ساتھ تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کے داماد ہیں اور نبی کے ساتھ گھر آنا جانا اکثر ہے ان کا، تو وہ اس وقت نہیں تو کسی اور وقت لاتے، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو ثابت ہوا کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی مشورہ درست ہے، کہ یہ تحریر کرنے والا معاملہ کچھ ڈیلے کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے۔ اس روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تحریر والا معاملہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کا کہ آلات لاؤ، کاغذ قلم ادوات لاؤ تاکہ میں تمہیں تحریر کر کے دوں۔ تو ثابت ہوا کہ تحریر کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود آپ سے ثابت ہے، اور پیچھے بھی روایات اس سلسلے میں گزر چکی ہے۔ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عقیدہ نظریہ اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔